بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الحج والعمرة لله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کا حلیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دوسرے پارے کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، مکمل کرو حج کو اور عمرے کو للہ اللہ کے، یعنی حج بھی اللہ کے لیے اور عمرہ بھی اللہ کے لیے. حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے. اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں. ان رکنوں میں سے ایک رکن حج ہے. حج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. اصطلاح کے اندر حج کہتے ہیں مخصوص دنوں میں مخصوص مقامات کی اور مخصوص لباس میں زیارت کرنا، تعظیم کے ارادے سے اس کو حج کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس کعبہ شریف کا حج کیا جاتا ہے. تقریباً نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے 3000 سال پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کا حج فرمایا اور اس کے اندر اعلان فرمایا تھا، جس کے اعلان کو قرآن نے ذکر کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، جس کا ذکر قرآن نے تفصیل کے ساتھ فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا. نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کے مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لے گئے. 9 سال 9 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام پر حج فرض ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے 9 ہجری میں حج فرض ہوا. 10 میں نبی کریم علیہ السلام نے حج فرمایا. 11 میں نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے. جب اسلام میں پہلی مرتبہ حج فرض ہوا سن 9 ہجری میں، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ جب حضور کے زمانے میں حج ہو رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے امیر الحاج یعنی حاجیوں کا امیر اسے بنایا. خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا کہ آپ اس قافلے کے امیر بن جائیں اور آپ جو ہے نا حاجیوں کو ساتھ لے جائیں. اور یہ طریقہ حج کرنے کا نبی کریم علیہ السلام کے شاگرد اول حضرت ابو بکر صدیق نے پھر اس حج کو تمام آنے والے دوستوں کو حج کرایا. تو سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو پہلی دفعہ جو حج کرایا گیا اس حج کا امیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے. اور اسی جملے سے میں جملہ نکالنا چاہتا ہوں، اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ حج جو ہے اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب حج کا امیر بنانے کی باری آئی تو حضور نے ہوتے ہوئے باقی صحابہ کے ہوتے ہوئے نبی نے حضرت ابو بکر کو اس کا امیر بنایا. اور جب نماز کی باری آئی تو نماز کو بنیادی رکن ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے جب نماز کی امامت کی باری آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے امامت کے مصلی پہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کو کرایا. تو اشارتاً یہ بات ہمیں سمجھائی ایمان والوں میں دنیا سے چلا بھی جاؤں میرے جانے کے بعد میری مسند کا جو جانشین ہے اس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سن 10 ہجری میں حج مبارک فرمایا. تو حضور علیہ السلام نے حضور کا آخری حج حضور کا پہلا حج حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرمایا اور حضور علیہ السلام نے
گھر سے حضور علیہ السلام مقام روحہ پر پہنچے. آپ جاگ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقام روحہ پر نبی کریم علیہ السلام نے پڑاؤ فرمایا. جب سرکار وہاں اس مقام پر پہنچے تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک اور گروہ آیا. مسلمانوں کا گروہ تھا, اس نے بھی حج کا ارادہ کیا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتم, تم کون ہو؟ اس قافلے والوں سے پوچھا تم کون ہو اور تمہارا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نحن المسلمون, ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ارادہ ہے حج پہ جانے کا, ادھر ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہوا نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہو؟ انہوں نے کہا یہ مسلمان ہیں اور حج کے ارادے سے جا رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا قالوا, انہوں نے کہا من انت, آپ کون ہیں؟ سرکار سے پوچھ رہے ہیں آپ کون ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا انا رسول رب العالمین, میں اللہ کا رسول ہوں اور جس کا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہوئے وہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خوش ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. پہلے کلمہ پڑھا تھا, پھر دیکھے اب حضور کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور کی زیارت بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ السلام نے ابھی کلمہ فرمائے رہے تھے کہ عورت اس قافلے سے نکلی. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میری گود میں یہ بچہ ہے, بچہ اٹھایا ہوا اور یہ دودھ پیتا ہے. یا رسول اللہ کیا الحاظ الحج, کیا اس کو بھی حج کا ثواب ملے گا؟ تو میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا نعم, اس کو بھی حج کا ثواب ملے گا اور اس کی ماں جس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے جب تک اٹھا کے چلتی رہے گی اس کی ماں کو بھی اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا. تو میرے دوستو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرمایا اور حضور نے وہ ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا, جہاں فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا. نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق. تو حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع آپ پڑھتے رہتے ہوں گے تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ خطبہ حجۃ الوداع کا جو آپ سنتے ہیں اسکولوں میں کالجوں میں پڑھا جاتا ہے, اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کا خطبہ. تو نبی پاک علیہ السلام نے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرمایا اور حج جو ہے نا یہ ہر مسلمان عاقل بالغ صحیح تندرست پر صاحب استطاعت پر فرض ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اللہ کے لیے حج کرے ہر وہ بندہ جو صاحب استطاعت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ ہر سال حج کرنا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں 3 دفعہ سوال کیا یا رسول اللہ ہر سال حج کریں, ہر سال حج کریں, ہر سال حج کریں. حضور نے فرمایا لو کنت نعم لوجب, نبی نے فرمایا اگر میں اپنے منہ سے کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا فرض ہے تو فرمایا کائنات کا مالک ہر سال ہر مسلمان پہ حج کرنا فرض کرا دیتا. تو فرمایا میں نے نام نہیں کہا کہ ہر سال فرض نہیں ہے بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے اور صاحب استطاعت پر فرض ہے, عاقل بالغ پر فرض ہے, مسلمان پر فرض ہے. پہلے نمبر پہ مسلمان ہو, غیر مسلم پہ فرض نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ عاقل ہو, عقل مند ہو, اس پر فرض ہے. بالغ ہو اس پر فرض ہے اور صاحب استطاعت ہو اس پر فرض ہے, ہر بندے پر فرض نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ صرف حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پہ کئی نیکی عطا فرما دیتا ہے. بلکہ ترغیب و ترغیب ایک کتاب ہے, اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 270 پہ بڑی اعلیٰ بات ہے. اب میں نے بات ایسا کہنی ہے آپ نے سبحان اللہ اونچا کہنا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بات کنت جالسا عند النبی فی مسجد منا. آج سب آپ جانتے ہوں گے منا مسجد ہے جو دھاری حج تشریف لے گئے عمرے پہ وہ جانتے ہوں گے. نبی کریم علیہ السلام مسجد منا میں تشریف فرما. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا, 2 صحابی آ گئے, ایک انصاری تھا اور ایک قبیلہ ثقفی تھا, ثقیف قبیلے کا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو 2 صحابی. اب دیکھیں میں جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے
صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، کنز العمال کے اندر بھی ہے، اور دیگر کافی ساری کتابوں کے اندر ہے. میں نے حوالہ ترغیب و ترہیب کر دیا ہے. بڑی پیاری بات لکھی ہے. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمائے، دو صحابی آ گئے، ایک انصاری اور ایک قبیلہ ثقیف کا ثقفی تھا، اور دونوں حاضر خدمت ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کہ رسول اللہ ہم نے آپ سے سوال کرنے ہیں. کیا کرنے ہیں؟ کچھ سوالات کرنے ہیں. اب اللہ کر کے میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے، اللہ کر کے میں ایسا ایسا کہہ رہا ہوں، آپ نے اگر سن لیا تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے آپ سے سوال کرنے ہیں. ایک ساتھ سن رہے ہیں جی، بڑی پیاری بات ہے، ذرا سنیں توجہ سے. کیا کہا اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ سے سوال کرنے ہیں. اب حضور علیہ السلام نے بجائے یہ کہنے کے پوچھو سوال، حضور نے فرمایا ان شئتما، اگر تم چاہتے ہو کہ سوال بھی میں کروں اور جواب بھی میں عطا فرماؤں. کیا فرمایا؟ انہوں نے کیا کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر تم چاہتے ہو سوال بھی میں کروں، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے ان سوالوں کو میں خود سوال بھی کرتا جاؤں اور ان کے جواب بھی عطا فرماتا جاؤں. اگر تم چاہو. آگے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ کمال ہو گیا، ہمارا تو یقین ہے آپ سوال بھی کرتے جائیں اور جواب بھی عطا فرماتے جائیں. اب حضور نے یہاں تک رکے نہیں سرکار کریم علیہ السلام. فرمایا آپ بتاؤ کیا سوال کرتے؟ جی رسول اللہ بتائیں. حضور نے فرمایا تم یہ پوچھنے آئے ہو جو بندہ حج کرنے کے لیے جائے اپنی اونٹنی پہ سوار ہو تو اس کو کتنا ثواب ملے گا، مزدلفہ کے مقام پہ بیٹھے گا تو کتنا ثواب ملے گا، شیطان کو کنکریاں مارے گا تو کتنا ثواب ملے گا، مقام ابراہیم پہ نفل ادا کرے کتنا ثواب ملے گا، طواف زیارت کرے کتنا ثواب ملے گا، صفا و مروہ کرے گا تو کتنا ثواب ملے گا، فرمایا قربانی کرے گا تو کتنا ثواب ملے گا. اور سارے معاملات کر کے جب آخری طواف زیارت کرے گا پھر اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا. دونوں یکزبا ہو کر کہتے ہیں اللہ کی قسم جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور جس نے آپ کو پکا اور سچا نبی بنا کر بھیجا، خدا کی قسم ہم نے یہی سوال سوچے تھے جواب میں عطا فرمایا. تکبیر، رسالت، حیدری. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا بس اگر اس کی نیت اللہ کے لیے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر راستے میں چلتے چلتے مر گیا، راستے میں چلتے چلتے مر گیا، اللہ نہ کرے کہ یہاں سے گزرا ملتان سے تیاری کی اور یہاں جدہ ڈائریکٹ جانا تھا، اس نے جناب ہر چیز تیار کر لی، گاڑی جناب اپنا ایئرپورٹ پہ چلا گیا، جہاز پہ بیٹھ گیا، راستے میں اٹیک ہو گیا، مر گیا، ارادہ کیا تھا حج کرنے کے لیے جاتا ہوں. خدا کی قسم میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگرچہ وہ مر گیا رب حج کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ ہماری بارگاہ تھوڑی ہے، ہماری درگاہ تھوڑی ہے، یہ ہماری دکان تھوڑی ہے، ہمارا گھر تھوڑا ہے. یہ ادھر دیں گے ادھر سے ختم ہو جائے گا، یہاں سے دیں گے دکان خالی ہو جائے گی، یہاں سے دیں گے گھر خالی ہو جائے گا، یہاں سے دیں گے تو یہ مسئلہ. اور میرے دوستو اللہ کی بارگاہ ہے، رب کی بارگاہ خالی نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں دگنا اور چگنا عطا فرمایا جاتا ہے. بلکہ نبی پاک علیہ السلام جب حج کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے نا جی، تو حضور علیہ السلام کا ایک بوڑھا صحابی اس نے احرام باندھ لیا، عرض کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کرے ہم بھی حج پہ جائیں. سبحان اللہ. چھوڑے دے مسجد میں روز چلنا یا رسول اللہ، چھوڑے دے مسجد میں روز
اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا، احرام باندھ لیا، جابر نے باندھ لیا احرام. اب اونٹنی میں بیٹھا ہے نہیں، تو آپ کو پتا ہے اونٹنی بڑے عجیب طریقے سے کھڑی ہوتی ہے چلنے کے لیے. پہلے کیا کرتی ہے؟ پچھلے پاؤں کو اوپر کرتی ہے، جب پچھلی سائڈ اس کی اوپر ہو جاتی ہے پھر آگے والے پاؤں کبھی اس کا الٹ بھی کرتی ہے. اس کی اپنی مرضی ہو، یعنی چھوڑ کھاتی ہے. اونٹنی میں بیٹھ گیا بوڑھا صاحب، احرام باندھا ہوا، کدھر جا رہے حج کرنے کے لیے جا رہے. اب جیسے اونٹنی اٹھی نا، اونٹنی کے اٹھتے کو گر گیا نیچے. جیسے نیچے گرا، اجل آئی ہوئی تھی، موت آئی ہوئی تھی، ملک الموت آئے ہوئے تھے. انہوں نے روح کا متعلق اسی لمحے اسی جگہ پہ فوت ہو گئے. جب فوت ہوئے، اب میرے دوست سنو غور سے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یا رسول اللہ، فرمایا جلدی کرو یہاں بیری کا درخت دیکھو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کے پتے لے آؤ، پانی گرم کرو، ہم نے اس کو غسل دے دیا. ادھر نوجوان بیٹھے ہیں نا جی، نوجوان بیٹھے ہیں نا، یہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں ہمارے آباء و اجداد یہ بیری کے پتے کہاں سے لے کے آتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ میرے دوستو ہم ایسا نہیں کرتے، حضور کی سنت کی عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے بیری کے پتے منگوا لی، سرکار نے غسل دلوایا، کفن دلوایا، دفن کر لیا. اب جملہ سنیے، نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَلْبِيَةً. نبی کریم نے فرمایا اب قیامت سے پہلے جب باس بادل موت ہوگی، فرمایا دوبارہ مردوں سے قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا. تو فرمایا سنو، میرا یہ صحابی جب اٹھے گا تو اپنی زبان سے کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک. تو میرے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ حالت احرام میں فوت ہو جائے اور حالت سفر میں فوت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حج کا ارادہ ذہن فرماتا، اس کو حج کا ثواب ضرور عطا فرماتا ہے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا حاجی جب حج کرتا ہے تو نبی کریم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو اتنا نیک اور صالح بنا دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اپنے گھر کے 400 بندے کی بخشش کی دعا کر سکتا ہے. سبحان اللہ. 400 بندوں کو بخشوا سکتا ہے، 400 بندے کو بخشوا سکتا ہے. حاجی ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے فرمایا حج کرنے والا خود بخشا جاتا ہے اور جس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ اس کی بخشش برباد ہوتا ہے. اب آپ سوچیں گے قاری صاحب حج کرنے والے کا اتنا مقام ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہر حاجی کا نہیں ہوتا، اس حاجی کا ہوتا ہے جو حلال کے پیسوں سے جاتے ہیں. آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ ہر بندے کو نہیں ملتا. چھوٹے بھائی کا مال کھا کے جائے نا، بڑے بھائی کا مال کھا کے جائے تب سب نا، بہن کا کھا کے جائے نا، اس کو ثواب نہیں ملنا. ثواب کس کو ملے گا؟ فرمایا جو اس کے حلال سے جائے. ہے جی 2 نمبر بزنس کر کے نہیں، 1 نمبر، 2 نمبر تجارت کر کے نہیں، 1 نمبر. اس کو اللہ بخشے گا. اگر خدا نہ خواستہ 2 نمبری کے پیسے کمائے، لاکھ حج کرے، اللہ منہ پہ مارے. نوجوانوں کے لیے جملہ کہہ دوں، اس پہ نوجوان نے سبحان اللہ کہنا. بوڑھے جو بزرگ بیٹھے ہیں تو میرے بزرگ کہہ رہے ہیں. نوجوانوں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، اماں ابا زندہ ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، ماں کو تکلیف دے کے جا رہے ہو، باپ کو تکلیف دے کے جا رہے ہو، نہ جاؤ. وہ کعبے والا رب راضی نہیں ہوتا. خواجہ معین الدین فرماتے ہیں میں گیا نا حج میں، ایک بندہ سفید داڑھی والا کہا لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے اللہ لبیک، واپس بھاگ جا تیرا کوئی قبول نہیں. خواجہ معین الدین فرماتے ہیں میں نے پوچھا بابا کیا ہوا، کون سے ایسی خطا کر بیٹھا کہ رب کی طرف سے آواز آتی ہے کوئی حج قبول نہیں. نوجوان سن رہے ہیں نا میری بات؟ نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے پوچھا میں کیا کام کر کیا ایک آج چھوڑی آیا 70 سال ہو گیا، 70 سال ہر سال حج کرنے کے لیے آتے پیسے لگا کے آتا ہوں، جواب یہی ملتا ہے بھاگ جا تیرا حج قبول نہیں. کہا کیا کر بیٹھا؟ کہا اماں کو رسا بیٹھا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں مجھے ترس آیا، میں یار مجھے لے چل تیری ماں کو میں راضی کرتا. ایسے پیر بھی ڈھونڈو گے، بولو نا سبحان اللہ. تشریف لے گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، کہا معین الدین چشتی آیا ہے. اچھا ماں نے باغ کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ماں کا منہ جلا ہوا، ہاتھ کٹا ہوا. کہا ماں سید زادہ ہوں، تیری دربار میں حاضر ہوا ہوں، یہ تیرا بیٹا ہے. کہا کیا
آیا ہوا ہوں، ماں اہل بیت کی ماننے والے تھی، کہا سید میرے دروازے پہ آیا ہے، اس نے جتنے دکھ دیے ہیں بلانے کے قابل نہیں ہے، میں جان تیری وجہ سے بات کرتا ہوں۔ ہاتھ پکڑا، ماں نے بوسہ دیا، سینے سے لگایا، ہاتھ پکڑا، پھر پکڑ کے لے گیا۔ اب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اب آواز قدرت آتی ہے، آج یہ حج بھی قبول کر لیا، پچھلے 70 بھی قبول کر لیا۔ مطلب کیا ہے؟ حلال کے پیسوں سے حج ہو، ماں باپ کی نافرمانی سے نہیں۔ اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آخری بات سن لیں گے، ہے کڑوی، بولے سبحان اللہ، ہے ذرا کڑوی بات، 2 منٹ مجھے ملیں گے، اللہ آپ سلامت رکھے۔ حج کے پیسے بھی حلال کے ہوں، کسی کے حق قائم نہ ہو، اللہ بڑا کریم ہے، اس کی بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بندہ حج پہ گیا نا تو کہہ رہا تھا لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آئی لا لبیک، فرماتے ہیں میں نے کہا واپس چلا جا، جب اللہ کی بارگاہ میں تیرا حج قبول نہیں ہے، آگے جس کو جواب ملا تھا نا کہ واپس پلٹ جا تیرا حج قبول نہیں ہے، ایک جملہ کہا۔ اب میں نے جملہ سمجھانا اصلاحی گفتگو کر رہا ہوں، توجہ سے نہیں۔ اس نے کہا یار یہ بتا اس در کو چھوڑ کر میں کس گھر جاؤں؟ نہیں میں سمجھے ہیں یار، بولو تو صحیح سبحان اللہ، اچھا بولو سبحان اللہ۔ یہ جو جملہ ہے اللہ کرے میرا آپ کے دل میں اتر جائے۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا یہ در والا کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے، اس نے کہا یار اس در پہ تو آیا نہ کر، واپس پلٹ جا۔ ایک جملہ کہا یار اس در سے بڑا کوئی در دکھا، یا اس گھر سے بڑا کوئی گھر دکھا، یا اس در والے سے بڑا خدا کوئی ہے تو اسے دکھا، اس کے دروازے پہ جاؤں۔ رب نے فرمایا جلدی جا، اسے کہہ دے اس ایک جملے کی وجہ سے پچھلے بھی قبول ہے، یہ بھی قبول ہے۔ وہ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ حج کس چیز کا؟ حلال پیسہ، اس کے اندر حلال ہوں گے تو اللہ قبول کرے گا۔ 10 نہیں کروڑوں آپ حج کر لیں، حلال کا لقمہ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ آ رہی ہے سمجھ؟ ایک بات اور بھی سنا دیتا ہوں میرے دوستو، یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب رزق حلال ہو تو یہ مقام ملتا ہے۔ بغداد شریف کا موچی تھا، موچی جوتیاں بنانے والا موچی، جس کو ہم بالکل فارغ سمجھتے ہیں، روزانہ مزدوری کر کے آتا اور کچھ پیسے الگ رکھتا۔ بچوں نے کہا بابا ایسا کیوں رکھتے ہو؟ کہا میں اللہ کا گھر دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ بولو تو صحیح ہے، ناراض ہوئے بیٹھے۔ کیا کہا اس نے؟ لفظ میرے سامنے ہے، کیا کہا؟ اللہ کا گھر دیکھوں گا۔ ایک دن، 2 دن، 1 سال، 5 سال تک موچی کام کرنے والا اکٹھا کرتا رہا، 5 سال تک اس کا خرچ بنا۔ اب جب خرچ بن گیا، پوٹلی اٹھائی، تھیلی اٹھائی اور چل پڑا بغداد کے شہر میں، جاؤں احرام لے لو، فلاں فلاں چیز، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، حج پہ جا رہا ہوں، نام لکھوا دیا بھی لوگوں میں تمہارے ساتھ حج پہ جاؤں گا۔ بحری جات کا زمانہ ہوتا تھا، گیا بغداد کے شہر میں، سامان خریدنے والا تھا، ایک نقاب پوش، برقع پوش عورت کی آواز آئی، لوگوں میں مانگنے والی نہیں ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، گھر میں فاقہ ہے، نبی کی بیٹی ہوں، گھر میں فاقہ ہے، بچیاں جوان ہیں، میرا سر کا تاج فوت ہو گیا ہے، نہ زکوٰۃ لے سکتی ہوں، نہ صدقات واجبہ لے سکتی ہوں، کوئی ہے جو مجھے ہدیہ دے دے؟ آزاد کا موچی، 5 سال کی کمائی، ہاتھ میں تھیلا لیا ہوا، ایک طرف آسمان کی طرف دیکھا، ایک طرف اس عورت کی طرف دیکھ کے کہتے اللہ تو بے نیاز ہے، چلو میں بھی اکٹھے کر لوں گا، نبی کی بیٹی کو مایوس نہیں کرنا۔ کیا کیا؟ وہ پوتلی اٹھائی، پوتلی تھیلی اٹھائی اور اس مئی صاحبہ کو دے کر کہا مئی صاحبہ جس نبی کی بیٹی ہو اس نبی سے میرے لیے دعا کروا لینا۔ سبحان اللہ۔ گھر چلا گیا، قافلے والے چلے گئے، 2 ماہ 3 ماہ کے بعد حج کا زمانہ گزرا، واپس پلٹ گیا، اسے اعلان ہو گیا حج والے آ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ بسیں بھر کے آتے تھے ٹرین سے لینے کے لیے، حاجیوں کو لینے کے لیے آتے تھے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی چل پڑا، یار جاتا ہوں، ہاتھ پہناؤں گا، مبارکباد دوں گا۔ جب یہ درویش ملنگ ٹائپ بندہ، غریب آدمی، سادہ آدمی پہنچا،
میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں. یا رسول اللہ کس چیز کی؟ فرمایا تھیلی کھولی ہے جی. فرمایا درہم دینار ملے ہیں جی. فرمایا کیا لکھا تھا؟ اس پہ لکھا تھا جس نے ہمارے ساتھ تجارت کی اسے بہت زیادہ نفع ہوا. یا رسول اللہ میں سمجھا نہیں. فرمایا جو میری آل کے احترام میں جو میری آل کے احترام میں پیسے دے دے تو میں نے رب کی بارگاہ میں گزارش کی تھی. رب نے تیری شکل کا فرشتہ پیدا کر دیا. فرمایا تو مر جاتا 1 سال حج کرتا پھر مر جاتا. اب قیامت تک ہر سال تیرے کھاتے میں حج کا ثواب لکھا جائے. آپ جا کے ایک جملہ اوسط بولنا سبحان اللہ. جیلم کے اندر نا ایک بزرگ گزرے فقیر محمد جیلمی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حدائق الحنفیہ. اس میں لکھتے ہیں کہ سید تھے جن کا نام تھا ابراہیم بن حسن. مکہ شریف کے امام تھے, سید بادشاہ تھے. فرمایا ملک الموت آ گئے انسانی شکل میں. کہا ابراہیم جی. فرمایا کیا ہی پروگرام ہے, مرنے کا پروگرام ہے؟ فرمایا ابھی میں نہیں مرتا. کہا کیوں؟ فرمایا ابھی میں نے حج پہ جانا ہے, حج کے بعد پھر موت دے دینا. حضرت ملک الموت تشریف لے گئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ عجیب آپ کا امتی ہے, میں مارنے آیا مرتا ہی نہیں ہے. آگے دیکھا تھا حج تک کا موقع دو. نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. تو میرا بیٹا مرتا کیوں نہیں ہے؟ یا رسول اللہ مجھے تو آپ پر مان تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں. جب آپ کہہ رہے مر جاؤ تو میں مر جاتا ہوں. میں مرتا ہوں مر جاتا ہوں. یا رسول اللہ ایک میری بات ہے. کیا؟ یا رسول اللہ میں مرنا چاہتا ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ حج کا ثواب. اللہ کے رسول نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا وقت مقرر ہے لیکن فرمایا موت کا وقت مقرر ہے اور اٹل فیصلہ ہے. تو موت آنے والی ہے, تجھے موت آئی ہے. تو فرمایا یا رسول اللہ پھر ایک میری شرط ہے. کیا شرط ہے؟ یا رسول اللہ میں مروں گا تب جب آپ میرے کھاتے میں ہر سال ایک حج کا ثواب لکھوائیں گے. آگے میرے نبی نے مرو تم ثواب ہم لکھوائیں گے. میرے دوستو حج وہی ہے اللہ والے درویشوں کی خدمت کے بعد اللہ کریم عمل کی توفیق.